جہاں کلچرل انویژن کے ذریعے مسلمانوں کی تہذیب پر عالمی طور پر حملہ کیا جا رہا ہے، وہاں اسی حکمت عملی کے تحت پاکستان کی تاریخ، تہذیب، شناخت اور مقصد کو بھی جھوٹ اور مکاری کے ذریعے بدلا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اسلامی ریاست کے طور پر بنایا گیا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال سمیت پاکستان کا نظام خلافت راشدہ کی مثال پہ قائم کرنا چاہتے تھے، مگر آج ہمارے اپنے ہی ملک کا میڈیا پاکستان اور قائد اعظم کو سیکولر بنا کر پیش کرتا ہے۔ سننے میں یہ اختلاف ایک ہسٹوریکل ڈیبیٹ کرنے کے لیے ایک معمولی سا موضوع لگتا ہے، لیکن اصل میں پاکستان کو سیکولر تسلیم کرنے کا مطلب دو قومی نظریے کو جھٹلانا اور پاکستان کو ایک تاریخی غلطی ماننے کے برابر ہے۔ ہمارے ملک میں لبرل اور ماڈرن مسلمان تو پاکستان کو سیکولر ہی ماننے میں خوش ہیں، کیونکہ ایک اسی نظام میں ان کو ان کی مرضی کا اسلام عمل کرنے کو ملتا ہے۔ وہ پورے زور دے کر کہتے تھے کہ ہم اے محمد آپ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں حکم تسلیم کریں؟ یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کا ہر حکم بھی مانیں؟ آپ کی رسالت کا کام پورا ہو گیا، آپ نے قرآن لا کر ہمیں اللہ کی کتاب دے دی، اب جو کچھ قرآن میں ہوگا اس کو تو مانیں گے، لیکن یہ کہ آپ کا حکم، آپ کا قول، آپ کا فرمان، آپ کا قانون، یہ کیوں مانیں؟ چنانچہ آپ دیکھیے سورہ منافقون کی پہلی آیت میں سب سے زیادہ شد و بد کے ساتھ وہ ذکر ایمان بالرسول کا کر رہے ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے، اللہ سے بڑھ کر اور کس کو معلوم ہوگا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جو ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا آپ کی نبوت و رسالت پر وہ ایمان نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پر بھی فرما دیا گیا کہ یہ کفر ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تو نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر اس معاملے میں جو ان کے درمیان آئے آپ کو آخری حکم تسلیم نہ کریں، اور اس کے بعد جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر یسلموا تسلیما، اس کو تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر وہ اپنے سینوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر۔ تو فرمایا کہ اگر یہ اپنے سینوں میں بھی تنگی محسوس کریں گے بظاہر اس قول اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے، تب بھی یہ مومن نہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یہ صاف فیصلہ قرآن کا۔ اچھا، میں ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، اب میں آ رہا ہوں اس دور پر جب کہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 1000 سال گزر گیا، الف اول ختم ہوا، الف ثانی کا آغاز ہوا۔ اس وقت یہ فتنہ بڑے شد و مد سے ہندوستان میں اٹھا۔ اکبر اعظم، مغل اعظم، اس نے جو دین الہی شروع کیا تھا اسے دین اکبری بھی کہہ دیا جاتا ہے، اکبر سے نسبت کی طرف کی وجہ سے۔ دین الہی اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کو مانو، باقی رسولوں کے ماننے سے تفرقہ ہوتا، رسولوں کی فرقہ ایک ہے، وہ تو یہ ہے کہ لوگ مختلف ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں، پرمیشور کہہ لیں، مہادیو کہہ لیں، اور جو بھی آپ چاہیں پرماتما کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، یہ سب سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، ایک ہی حقیقت ہے، بس اس کو مانو، اس کو پوجو، اس سے محبت کرو، اس سے لو لگاؤ، اس کا قرب حاصل کرو، باقی ان چیزوں کو چھوڑو، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔
تو یہ تصوف جو ہے یہ اور اکبر کی حکمت عملی نے مل کر ایک اتنا بڑا فتنہ شروع کیا کہ محمد کی شریعت اور محمد کی رسالت کا دور ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 1000 سال کے لیے تھا. اس فتنے کا توڑ کیا حضرت مجدد الف ثانی. میں نے کہا تھا نا یہ الف ثانی کے آغاز میں فتنہ اٹھا. امت کے توڑ کرنے کے لیے اللہ نے جس مجدد کو اٹھایا ہے اس کا وہ نام ہی پڑ گیا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی. اس نے توڑ کیا جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار. ملت تو ختم ہو رہی تھی، اس لیے کہ ملت کی جو بنیاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت پر ہے. یہی فتنہ پھر 19ویں صدی میں سامنے آیا ہے. اب یہ ایک ہندو کے ذریعے سے آیا. راجہ رام موہن رائے بہت بڑا عالم تھا، فارسی کا، عربی کا، اردو کا، ہندی تو اس کی زبان تھی. آئینہ تسلیس کے نام سے اس نے کتاب لکھی جس میں توحید کا اس بات کی مسلمانوں کی طرف سے دفاع کی. لیکن اس شخص نے بھی وہی دین الہی کی طرح یہ تفرقہ جو ہے مسلمان اور ہندوؤں کے مابین، اس کو دور کرنے کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے خدا کے نام پر. چنانچہ اس نے ایک خاص مجلس قائم کی، ایک خاص اس کا فرقہ بن گیا برہمو سماج. برہما کہتے ہیں خدا کو. برہمو سماج یعنی جس طرح دین الہی اسی طرح برہمو سماج. وہ یہ ہے کہ ایک برہما کو مان لو، بس خدا کو مان لو، جو تم اللہ کہہ لو، ہم اسے پرمیشور کہہ لیں، برہما کہہ لیں، جو چاہیں کہہ لیں. لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو ذرا پسے پش ڈال دو، ان کی اہمیت کم کر دو. تو برہمو سماج جو ہے اس نے پیدا کیا. اس کا انتقال 1833 میں ہوا تھا. اس کو پھر 19ویں صدی میں تازہ کیا ہے گاندھی نے متحدہ قومیت کے لیے. اس کی بھی ایک سیاسی بصیرت تھی. انگریز کی غلامی سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے جب تک کہ مسلمان اور ہندو متفق نہ ہو، متحد نہ ہو. اور ان کے اتحاد میں جو چیز حائل ہے وہ شریعت ہے، قانون ہے، تہذیب ہے مسلمانوں کی. تو جب تک ان کو گڈمٹ کر کے ایک ہاون دستے میں ڈال کر کوٹ کر پیس کر ایک نہ بنا دیا جائے تب تک یہ متحد نہیں ہو سکتے، اور جب تک یہ متحد نہیں ہوں گے آزادی نہیں ہو سکتی. یہ فتنہ اس شد و مت سے اٹھا تھا. متحدہ قومیت، علماء کی کتنی بڑی تعداد تھی جو کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں اس متحدہ قومیت کی قائل ہو گئی. اور مان لیا انہوں نے کہ آج کل تو دنیا میں قومیں جو ہے وطن کی بنیاد پر بنتی، وطنیت. مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس فتنے کا شکار ہوئے. اس فتنے کا توڑ کیا ہے جس شخص کو خصوصی نسبت تھی مجدد الف ثانی سے رحمت اللہ علیہ، یعنی علامہ اقبال، کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے، مذہب ہے. اور مذہب جو ہے وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور کے اتباع کا. جو جب جناح صاحب نے 1940 کی آپ قرارداد پڑھی ہے جس کی بنیاد کے اوپر پوری تحریک چلی تھی، اس کے اندر کہاں پہ ٹو نیشن تھیوری کے لفظ ہے؟ اس کے اندر کہاں پہ پاکستان کا لفظ ہے؟ اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ الگ مملکت کا قیام عمل میں آئے گا؟ سے آپ ریالٹی کی بات کریں. آپ مجھے بتائیں کہ قرارداد لاہور جسے کہا جاتا ہے، جسے آپ لوگ ڈسٹارٹ کرتے ہیں ہسٹری کو، قرارداد پاکستان کہتے ہیں اور کہتے ہیں 23 مارچ کو ہوئی، 24 مارچ کو ہوئی تھی. یہ آپ مجھے بتائیں اس قرارداد کے اندر کہاں پہ لفظ ہے پاکستان کا؟ کہ قائد اعظم پاکستان میں ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے یا سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے؟ ایک لفظ میں جواب. سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے. علامہ اقبال کا کیا رول تھا پاکستان بنانے میں؟ کیا علامہ اقبال کوئی رول نہیں تھا؟ کوئی رول نہیں تھا علامہ اقبال کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے اس کا کلچر جو ہے وہ مشترک ہے. جو بارڈر بنے ہوئے ہیں اس کی سینکٹیٹی ہے، اس کی ہم اس کے ساتھ وفادار ہیں جو بارڈرز بنے ہوئے ہیں، لیکن دو ہمسایوں کی طرح، انسانوں کی طرح رہنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اس اقبال کے ایڈریس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ فیمس تقریر جو تھی الہ آباد میں اور 1930 میں 1930 اس میں کہا جاتا ہے جی کہ پہلی دفعہ
ایک مسلمانوں کے لیے ایک مسلم ریاست کی بات جو ہے وہ کی علامہ اقبال صاحب 1930. ہاں بات یہ ہے کہ یہ بھی غلط ہے. اچھا غلط ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. علامہ اقبال صاحب نے بالکل 1930 میں انوگرل ایڈریس کیا مگر انہوں نے ایک مسلم ریاست کی بات نہیں کی کہ علامہ اقبال صاحب نے ایکچولی کیا کہا. اچھا اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم لاہور ریزولوشن پر آتے ہیں 23 مارچ. اور میں قطع کلامی معاف مجھے یاد آ گیا ایک اور بھی بہت اہم بات انہوں نے کہی تھی. انہوں نے کہا تھا ہمارا جو اسلام ہے وہ ہندوستان کا اسلام ہے. ہمیں بہت خطرہ ہوگا ہم اگر سعودی عربیہ سے یا مڈل ایسٹ کا اسلام یہاں لے کے اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں. یہ بھی انہوں نے اسی سپیچ میں کہا. لیکن یہ کہیں رپورٹ نہیں ہوتا. اور یہ نہیں رپورٹ ہوتا ظاہر نیچرلی نہیں ہوتا. اچھا اور پھر 1965 میں ہندوستان کے ساتھ وار خود چھیڑی. اپنے بندے کشمیر میں بھیج دیے. کشمیریوں نے کہا یہ کون آ گئے ہیں, گھسپیٹھیے آ گئے ہیں. انہوں نے ہندوستان کو بتا دیا کہ پاکستان کے فوج کے لوگ آئے ہوئے یہاں, اور ہندوستان نے دھمکی دی کہ آپ اگر نہیں یہ کریں گے روکیں گے تو ہم حملہ کر دیں گے. انڈیا نے اٹیک کر دی. جنگ پوری فل فلیش شروع ہو گئی اور پھر وہ جنگ ہم ہار گئے. ہمارا یہ ہسٹری بکس میں یہ پروپیگنڈا وہ جنگ جیتے کہ ہم وہ جنگ. کشمیر کے بارے میں کیا رہا ہے کہ جو کشمیر میں انڈین آرمی نے پچھلے 10 11 20 سال میں کے اندر 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا, عورتوں کو ریپ کیا اور وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے, تو وہاں پر مجھے ان عورتوں کا زیادہ خیال ہے جو میرے ملک میں ریپ کیے جاتے ہیں. کشمیری مجھے ان لوگوں کا زیادہ خیال ہے جو میرے ملک میں میرے بلوچ بھائی جو ہے وہ ہر روز شہید ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اور پھر نجم سیٹھی جیسے صحافی جو ہیں امریکہ میں بیٹھ کے وہ یہاں پہ وار کرتے رہتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے کہ ان کی اپنی صاحبزادی جو ہے رچرڈ ہالبروک کی ایڈوائزر تھیں. اس ایڈوائز میں ان کا حصہ تھا جو پاکستان کے اوپر کڑیاں ٹائٹ کرنے کے لیے دی گئیں, اور خود نجم سیٹھی افواج پاکستان کے اوپر فائرنگ اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے شہید کرنے پہ کتنے لوگوں کے شہید کرنے کے الزام میں ان کے اوپر الزامات ہیں جن کا وہ سامنا نہیں کرنا چاہتے. یہ 1974 کی بات میں کر رہا ہوں جب وہ بلوچستان انسرجنسی میں انڈین را کو کے سامنے یعنی خود بحیثیت مجاہد پاکستانی افواج سے لڑتے رہے ہیں. یہ ہمارے ملک کا حال ہے. ہمارے اندر کی کالی بھیڑوں کو ہم نے خود نکالنا ہے. Until the next time.